بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں ذیشان علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لیجنڈز۔ ناظرین اکرام، ہم آج اسلام کے پہلے خلیفہ راشد اور امت کے سب سے افضل شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 2.5 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام الفیل میں جلوہ فروش ہوئے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیسرے عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل دراصل ہاتھی والے سال کو کہتے ہیں، یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی اور اللہ نے اسے اس کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاندان تیم سے تھے۔ قریش کی کئی شاخیں تھیں، ان میں سے ایک شاخ کا نام بنو ہاشم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ ایک شاخ کا نام بنو تیم تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے تھے۔ بنو تیم بھی بہت باعزت خاندان تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ وہ اس طرح قبیلہ قریش کے مرہ کے 2 بیٹے کلاب اور تیم سے تھے۔ کلاب کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تیم کی اولاد سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ کامیاب اور خوشحال تاجر تھے۔ مکہ کے لوگ ان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ ابوبکر صدیق کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا، ان کی کنیت ام الخیر تھی، یہ بھی بنو تیم سے تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ والد نے ان کا نام عبد القعبہ رکھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ اس نام کو بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے پر عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ، لیکن آپ ابوبکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابوبکر دراصل ان کی کنیت تھی۔ عربوں میں دراصل نام کے علاوہ باپ، بیٹے یا بیٹی کے نام سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ نام کسی خوبی کی وجہ سے بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ ابوبکر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا۔ ان کی اچھی عادتوں اور نیکی کے کاموں میں آگے رہنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کی کنیت ابوبکر رکھ دی تھی۔ بکر کا ایک مطلب پہل کرنا بھی ہے، گویا وہ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے تھے۔ ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے چونکہ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ سچے ہیں اور جو آپ فرماتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے، اسی طرح ہر حال میں دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی ہر حال میں ساتھ دیا، اس لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ صدیق سے مراد ہے نہایت سچا، برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا۔ ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ایک بار فرمایا، تم دوزخ سے آزاد ہو۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد کیے ہوئے شخص کو دیکھنا ہو وہ ابوبکر کو دیکھ لے۔ اس لحاظ سے ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ ان کا ایک لقب یار غار بھی ہے۔ وہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کافروں نے انہیں دیش سے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا، جبکہ وہ غار میں تھے۔ جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر اس لشکروں سے اس کی مدد کی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند اور عزیز تو اس کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے،
حکمت والا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے، مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا، اور مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، ہمارا ساتھی اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ مجھے دوست بنایا ہے اس لیے میں اللہ کے سوا کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ تو یہ عظیم خصوصیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل صحابی تھے۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ہمیں پیش کریں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔